الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل وقال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تعالى في شأن حبيبه جلالا وإكراما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگان ملت، عزیزان محترم، اللہ جل شانہ و عم نوالہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے امت بابرکہ میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پر بے انتہا فخر عظیم عنایت فرمایا۔ ساتھ ہی ساتھ آج سید الایام یوم جمعہ کے بہانے یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی آزمائش کے لیے اس کے سامنے دو بڑی چیزیں رکھا ہے، ایک اس کی جان اور ایک اس کا مال۔ یوں تو ہر نعمت ہی آزمائش کے لیے ہے، لیکن جان اور مال کو خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کا سبب اور آزمائش کا عین قرار دیا، اور بارہا قرآن میں اس بات کو بتلایا ہے کہ تم اپنی جان اور مال کے ذریعے سے آزماتے جاؤ گے۔ یہاں تک کہ یہ بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ایمان والوں کی جان اور مال کے بدلے میں جنت کو پیش کی ہے۔ جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے حوالے کیا، اس کے بدلے میں ان سے ان کے مال اور جان کو لیا۔ اور انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ اپنی جان اور مال کو سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ سب سے زیادہ محبت انسان کو فطرتاً اگر ہے تو وہ مال سے ہے۔ سب سے زیادہ انسان کو محبت کسی چیز سے فطرتاً اگر ہے تو وہ اس کے جان سے ہے۔ کسی بھی طرح سے اپنے مال کو بچانا چاہتا ہے، کسی بھی طرح سے اپنے جان کو یا اپنے آپ کو
مشقت میں ڈالنے سے محفوظ رکھنا چاہتا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی بھی انسان سے یہی چاہتا ہے کہ انسان کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ جو چیز ہے اسی چیز کو اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ تم اپنے نفس کے لیے جس چیز کو سب سے زیادہ چاہتے ہو اسی چیز کو ہماری راہ میں پیش کرو، اسی چیز کو تم ہمارے راستے میں قربان کرو، تبھی تمہارے لیے کامیابی ہے. صاف اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، جنہوں نے ہجرت کی اور مجاہدہ کیا اپنے مال اور اپنے جان سے اللہ کے راستے میں. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے پاس بہت بڑا درجہ ان کے پاس ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دور خلافت میں، حضور کے عہد مبارک میں، ایک تو مکی زندگی تھی، ایک مدنی زندگی تھی. مکی زندگی میں مکے میں جب تک تھے 12 سال 12.5 سال، وہاں پر مشرکین اور کفار جو بھی تھے وہ بالکل کھلے تھے، مسلمان الگ تھے، مشرکین الگ تھے. مکے میں جتنی زندگی گزارے، وہاں سے گزرنے کے بعد مدینہ طیبہ جب تشریف لائے تو وہاں پر ایک اور گروہ کے ساتھ مسلمانوں کا سامنا کرنا پڑا، وہ ہے منافقین. وہ بظاہر دکھنے میں تو مسلمان تھے مگر ان کا باطن ایمان کے نور سے اور ایمان سے خالی تھا. اور ہمیشہ سے صحابہ کرام کے درمیان بہت بڑی علامت منافقین اور مومنین کے درمیان، دونوں کے درمیان فرق کرنے کی چیز یہی تھی کہ جان اور مال کو جب قربان کرنے کا وقت آتا تو ایمان والے بازی لے جاتے اور منافقین پیچھے ہو جاتے. جب بھی دیکھا گیا کہ ایمان والا کون ہے، جب بھی آزمائش آئی جان پر، جب بھی آزمائش آئی مال پر، تو ایمان والے آگے رہے اور منافقین پیچھے ہٹ گئے. صاف طور پر قرآن نے بتا دیا کہ ایمان والوں کی علامت یہ ہے، کامیاب وہی لوگ ہیں. یہ جو آیتیں اتری ہے اس کے بارے میں قرآن کریم نے صاف بتا دیا کہ ایمان والے اگر ہے تو تمہیں اپنی جان سے زیادہ اللہ کے راستے میں اللہ کا منشا پسندیدہ ہوگا. اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو اللہ کے راہ میں تمہارے مال کو خرچ کر دینا یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. یہ کھلی آزمائش تھی. جتنی بھی جنگیں ہوئی ان میں یہی بات سامنے آ گئی، مسلمان اور منافق کون ہے. نمازوں میں تو پہلے صف میں ہوتے تھے منافقین، جو بھی مسئلہ طے ہوتا تھا ہر واعظ میں ہوتے تھے، جمعے میں ہوتے تھے، عیدین میں ہوتے تھے، جہاں کہیں بھی بیان ہوتا وہاں حاضر ہوتے تھے. لیکن جیسا ہی اللہ کے راہ میں نکلنے کی بات آتی، اللہ کے لیے وقت دینے کی بات آتی، اللہ کے لیے مال کو خرچ کرنے کی بات آتی، تو منافقین آتے اور کہتے کہ ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہے. ہر ایک کسی نہ کسی بہانے کو پیش کر کے پیچھے ہٹ جاتے تھے. یہی ان کے منافق ہونے کی علامت ہوتی تھی. اور ادھر منافقین کا یہ حال تھا تو صحابہ جو ایمان والے تھے، جن کے ایمان کی صداقت قرآن پیش کر رہا ہے، ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ ان کے گھر میں حقیقتاً کوئی عذر ہوتا، ان کے پاس کوئی آفت بھی ہوتی، ان کے مال میں کمی بھی ہوتی، ان کے صحت میں بھی کمی ہوتی، تب بھی وہ اللہ کے راہ میں نکلنے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے. تب بھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے. ایک جنگ کا جب موقع آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو منافقین حسب دستور آئے اور اپنے عذر بہانے پیش کرنے لگے. میں نہیں آ سکتا، میرے گھر میں فلاں بیمار ہے، میں نہیں آ سکتا، میرا یہ حال ہے، میری تجارت کا حال خراب ہے، کوئی ایک بہانہ پیش کرتے جاتے تھے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی قرآن کی آیت کو اتارتا ہے. قرآن کی آیت کو اتارتا ہے، یا ایھا الذین آمنو،
مفسرین باتفاق یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جنگ تبوک کے موقع پر اتری ہے۔ جنگ تبوک بہت خطرناک جنگ پیش ہوئی جس میں صحابہ کرام کو بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، اور یہ عجیب بات ہے کہ حضور کے آخری دور میں یہ جنگ ہوئی، حضور کے آخری زمانے میں یہ جنگ ہوئی۔ یہ جنگ بڑی خطرناک حالات میں تھی۔ جب یہ منافقین کے حالات تھے تو قرآن اترا، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا جب تمہیں یہ کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے راہ میں نکلو، اثاقلتم، تو تمہارا حال یہ ہوتا کہ تم زمین پر گر پڑتے، یعنی تمہارا حال یہ ہوتا کہ تم جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ ارضیتم بالحیات الدنیا، کیا تمہارے اندر دنیا کی محبت آ گئی؟ کیا تمہارے اندر دنیاوی زندگی چھا گئی ہے؟ کیا تمہیں دنیا کی زندگی پسندیدہ ہو گئی ہے کہ تم جس کی وجہ سے اللہ کے راہ میں جانا پسند نہیں کرتے؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، تمہیں یاد بھی ہے کہ آخرت جو تمہارے سامنے ہے، ذرا اس مرحلے کو دیکھو، آخرت کو دیکھ کر دنیا کے مقام کو سامنے رکھو۔ دنیا تو بظاہر تمہیں اچھی معلوم ہو رہی ہے، دنیا کے مال کو دیکھ کر تم اس مال کو چھوڑ نہیں سک رہے ہو، دنیا کے کاروبار کو دیکھ کر، دنیا کے حالات کو دیکھ کر، وہاں کی مہنگائی کو دیکھ کر، وہاں کی ضرورتوں کو دیکھ کر تم دنیا سے اپنے دامن کو چھڑانا نہیں چاہتے، مگر ذرا آخرت کے حال کو تو بھی دیکھو، آخرت کا مرحلہ کتنا کٹھن ہے، وہاں کے مرحلے کتنے خطرناک ہے۔ یہ دنیا تمہارے ساتھ مصیبتوں کے ساتھ بھی گزر جائے گی، خوشیوں کے ساتھ بھی گزر جائے گی، آرام کے ساتھ بھی گزر جائے گی، تکلیف کے ساتھ بھی گزر جائے گی، مگر آخرت کا مرحلہ یاد رکھو، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے۔ فما متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کیا ہے؟ الا قلیل، بہت چھوٹی سی ہے، بہت چھوٹی سی زندگی ہے۔ یہاں تم ساری دنیا کے بھی بادشاہ بن گئے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی ایک شخص ایک لنگڑے مچھر کے پر کا مالک بنا ہے بس۔ لو كانت الدنيا تعدل عند الله قدر جناح بعوضة ما سقى كافرا منه شربة ماء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اس کے لیے تم اللہ کے راستے میں آنا چھوڑ دیے۔ پھر دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قرآن اترتا ہے، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ۔ پہلے تو یہ آیت اتری تھی کہ وہ لوگ، اب یہ منافقین کے بارے میں اور مومنین کے بارے میں کمپیئر کرتے ہوئے قرآن اترا، جو منافق بہانے بنا کر اللہ کے راہ میں نہیں نکلے ہیں، وہ لوگ دنیا کی محبت کی وجہ سے نہیں آئے ہیں، قرآن نے سرٹیفکیٹ دے دیا، ان کو دنیا کی زندگی اچھی معلوم ہوئی اس لیے نہیں آئے۔ اب آگے چل کے بعض مسلمان اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہی سے مدینے کی حفاظت کے لیے ان کو رکھ دیا جاتا تھا۔ جب سرکار دو عالم جنگ کے لیے روانہ ہوتے تو حضور اپنی مسجد میں امامت کے لیے کسی امام کو مقرر کرتے، عورتوں کی حفاظت کے لیے، بچوں کی حفاظت کے لیے اور مدینے کے نگرانی کے واسطے چند لوگوں کو مقرر کرتے تھے۔ قرآن اب یہاں پر بھی اترا، وہ لوگ جو پیچھے رہ گئے ہیں، بیٹھ گئے ہیں، جنگ میں نہیں آئے ہیں، وہ جنگ میں جانے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے اجر میں، ان کے لیے بھی فرمایا، ان کے لیے بھی فرمایا۔ تو پھر ایک صحابی رسول تھے حضرت سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم، نابینا صحابی تھے۔ وہ صحابی آنکھوں کے تو اندھے تھے مگر دل کی روشنی ان کی باقی تھی، آنکھوں کے اندھے تھے، جلیل القدر صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، دل بڑا روشن تھا۔ قرآن میں جا بجا ان کا ذکر آیا، وہ سرکار دو عالم کی خدمت میں آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، کیا اندھے لوگ اللہ کی راہ میں نکل نہیں سکتے؟ اور حضور نے ان کو اپنی مسجد کا، اپنے مصلی کا امام بنایا تھا، میں جب تک جنگ سے واپس نہ آؤں تم میرے مصلی کو سنبھالو۔ کیسا بڑا اعزاز ملا۔ اس کے باوجود جب انہوں نے آیت سنی، لا يستوي القاعدون من المؤمنین، وہ لوگ جو بیٹھے رہے اپنے گھروں میں وہ جانے والوں کی طرح نہیں ہوں گے۔ جب یہ آیت
اتری تو حضور سے کہنے لگی یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دے دیجئے، میں یہاں رہنا پسند نہیں کرتا، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے یہاں بیٹھ جانے والے جانے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے، جانے والوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ آیت اتر گئی تھی۔ قرآن کریم میں ایک واحد ایک جگہ ہے صرف جس میں قرآن اتر جانے کے بعد، آیت اتر جانے کے بعد دوبارہ اس آیت کو تھوڑا سا تبدیل کر کے نازل کیا گیا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، کہیں بدل سکتی؟ اللہ کا حکم بدل نہیں سکتا، جیسا حکم آیا ویسا حکم ہے۔ ایک ورڈ کو اللہ تبارک و تعالی ایک کلمے کو اضافہ کر کے دوبارہ اتارا، اور قرآن میں سب سے کم حصہ جس آیت میں اترا وہ یہی آیت تھی۔ دیکھیے ایمان والوں کے تڑپ کا اللہ کے پاس کتنا لحاظ ہے۔ واقعہ کیا ہو رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے جو جنگ میں نہیں گئے اور بیٹھ گئے وہ لوگ جانے والوں کے اجر میں شامل نہیں ہو سکتے۔ قیامت کے دن ان کو جو مقام ملے گا یہ ان کو نہیں ملے گا۔ اور یہ صحابی ان کو سرکار دو عالم خود اپنے مصلی کا امام بنا کر رکھے ہیں، اس کے باوجود یہ آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کیوں پیچھے رہ جاؤں؟ قرآن کہہ رہا ہے کل قیامت کے دن اس جنگ میں جانے والے مجاہدین کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، تو میں کہیں محروم نہ رہ جاؤں، میں محروم نہ رہ جاؤں۔ یہ کہنا تھا۔ قرآن کی آیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چینج کیا اور نازل کیا۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنین، یہ آیت اتری تھی غیر اولی الضرر، اتنا کلمہ اترا تھا صرف، سوائے کسی عذر کے، یعنی اگر کوئی بیمار ہے، اگر کوئی مدینے کی حفاظت کے لیے رکھا گیا ہے یا حضور کے مصلی کی امامت کے لیے رکھا گیا ہے تو اس کو بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہی اجر دیں گے جو جنگ میں لڑنے والوں کے لیے تھا۔ جو بیمار حقیقت میں بیمار ہے، جو جن کی صحت حقیقت میں خراب ہے، اگر کوئی واقعی عذر والے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں یہ مقام دے گا۔ پہلے تو قرآن صاف اتر گیا تھا، جانے والے بیٹھنے والوں کی طرح نہیں ہوں گے، مگر ان کی ایک تڑپ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے قرآن اس آیت میں تھوڑی سی تبدیلی کی۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، پھر فرمایا وکلا وعد اللہ الحسنی، اے میرے محبوب کے صحابہ تم کیوں غم کھاتے ہو، ڈرتے ہو، تم سب کے ساتھ میرا جنت کا وعدہ ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، یہ باتیں بولنے کا مقصد یہ تھا کہ اب ہمارے سامنے ایک انتہائی اہم ایک پروگرام بارہا اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی شہر ہمارے وجے واڑے میں پروگرام جو سالانہ 6 دن کا تجدید ایمان و احسان کا ہے، یہ آج کے دور کے لحاظ سے ایک جنگ سے کم نہیں ہے۔ وہاں تو دیکھیے صحابہ کرام کا حال، وہاں جنگ میں نکلنا ہے، جان اور مال کو لگا دینا ہے، جو جان کے ساتھ جا رہا ہے اس کا واپس جان کے ساتھ لوٹنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن میں یہ بات ہو رہی ہے جو ایسے موقع پر نہ جائے وہ منافق ہے، وہ ایسے جنگ میں جہاں جان جانے کا امکان ہے اور وہاں مال پورا لٹا دیا جاتا ہے، ایسے جنگ میں اگر کوئی پیچھے ہٹ جائے، بہانے بناتا رہے تو اس کا شمار ایمان والے میں نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہے۔ قرآن نے صاف بتا دیا یہ ایمان والے کا شیوا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جان مانگے اور ایمان والا نہ دے، اللہ اس سے مال کو مانگے اور وہ مال کو نہ دے۔ نہ اللہ کو حقیقت میں ہمارے جان کی ضرورت ہے نہ مال کی ضرورت ہے۔ کیا وہ خود اپنے اسلام کو سربلند نہیں کر سکتا؟ کیا ہمارے مال کی اللہ کو ضرورت ہے؟ کیا ہمارے جان کی اللہ کو ضرورت ہے؟ ہرگز نہیں ہے، وہ بے نیاز پروردگار ہے۔ ارے جان کا بھی مالک وہی ہے، مال کا بھی مالک وہی ہے، مگر وہ پوچھتا اس لیے ہے کہ میرا بندہ اس مال کو اپنا سمجھا ہے یا میرا سمجھا ہے، جان کو اپنی سمجھا ہے یا میری سمجھا ہے، یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر ہمارے عقیدے میں جان اللہ کی دی ہوئی ہے تو جو ذات دینے والی ہے وہ ذات مانگ رہی ہے تو اس کی چیز کو اس کے جانب لوٹانے میں کیا جاتا ہے؟ مال جب اس کا ہے عقیدے میں تو اس کا مال اس کے پوچھنے پر اس کے راہ میں لگا دیا جائے تو پھر اس مال کے بارے میں خوف کیوں ہے مسلمان کو؟
اس کا مطلب یہ ہے جان کو ہم نے اپنی سمجھا، مال کو ہم نے اپنی سمجھا، اس مال کو جمانے کے لیے، کل کے کام آنے کے لیے جمع کیا، اللہ کے راستے میں نہیں لگایا۔ جان کو محفوظ کر کے رکھا، اس پر کوئی آفت آنے نہ دے، اس کو آرام میں رکھا جائے، اس کو ٹھنڈے مقام پر رکھا جائے، حالانکہ یہ مال ایک دن ضرور چھوٹ کر رہے گا، یہ جان ایک نہ ایک دن ضرور نکل کر ہی رہے گی۔ کب تک حفاظت کرے گا؟ کون آج تک اپنے مال کے ساتھ ہمیشہ رہا؟ کون آج تک اپنے جان کو بچا کے رکھا ہے؟ آج تک ایسا نہیں ہوا۔ صرف یہ ایک آزمائش ہے۔ صحابہ کے سامنے ایسے حالات تھے، جنگ کا موقع ہے، اب یہاں اللہ کا راستہ بولنے کے بعد جنگ نہیں ہے، جنگ میں جانا نہیں ہے، جان کو دینا نہیں ہے، وقت کو دینا ہے، اپنے آپ کو ایک 6 دن کے لیے اللہ کے لیے حوالے کر دینا۔ اور دیکھیے صحابہ کرام جب ہجرتیں کر کے آتے تھے کیا ایمان تھا ان کا۔ آج ہمارے ایمان کا کیا ٹھکانہ ہے دوست؟ آج ہمارے ایمان کا کیا ٹھکانہ ہے؟ جہاں کہیں جانا ہے، سفر کرنا ہے، وہاں کھانے کا پورا انتظام دیکھ لیتے، وہاں ہر سہولت کو دیکھ لیتے۔ قربان جائے صحابہ کرام کی ذات پر، وہ جب ہجرت کر کے مکے سے مدینے کو آئے، یہاں مدینے میں کوئی پہلے سے ٹھکانہ نہیں ہے، یہاں کھانے کو کھانا نہیں ہے، یہاں رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، مگر مکے سے تنے تنہا بے سر و ساما ہو کر آ گئے صحابہ۔ آج بھی حاجی جو حج کو گئے ہیں وہ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں، مکے سے مدینے کو آنے کے راستے میں آج بھی کوئی پانی کا انتظام نہیں، آج بھی کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے۔ ایسے زمانے میں صحابہ کرام، اور جہاں مدینے کو آ رہے ہیں وہاں بھی کوئی سرمایہ نہیں ہے، تجارتوں کو چھوڑ دیے، ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیے، 6 دن کے بعد تو واپس آنا ہی ہے، گھر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیے۔ جس گھر کو چھوڑ دیے معلوم تھا کہ اس گھر پر ان کے چھوڑنے کے بعد کافر قبضہ کر لیں گے، مگر تیار ہو گئے، ہر ایک انہوں نے منظور کر لیا، کیونکہ اللہ کا حکم ہے۔ ان کا ایمان تھا، جو بندہ اللہ کے راہ میں اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، یاد رکھے جو اللہ کے منشا پر اپنے نفس کو قربان کر دیتا ہے، اللہ اس کو برباد کبھی نہیں کرتا، اللہ اس کو کبھی بے سر و ساما نہیں کرتا، اللہ اس کو ذلیل نہیں کرتا۔ جو اپنے نفس کے لیے مال کو جمع کیا، جان کی حفاظت کیا، وہ ہمیشہ سے ذلیل ہوا ہے۔ صحابہ کرام میں سے ایک جلیل القدر صحابی تھے حضرت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا درد بھری داستان ہے ان کی، ایسی داستان رکھنے کے بعد بھی مسلمان عبرت لینے سے قاصر ہے۔ ایسی داستان کے باوجود بھی مسلمان، پہلے تو ایمان، دل ہمارے بجھ گئے ہیں، دل کے اندر جو ایمان کا چراغ ہے وہ خاموش ہو گیا۔ یہ جو جلسے، یہ جو پروگرام ایمان کو سکھانے کے لیے، دلوں میں بجھے ہوئے اس چراغ کو روشن کرنے کے لیے یہ اس طرح کے پروگرام رکھے جاتے ہیں، جہاں پر ایمان کو نکھارا جاتا ہے۔ وہ جو چراغ بجھ گیا تھا، جس کی وجہ سے دنیا کی محبت آ رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم دنیا دار ہوتے جا رہے ہیں، آخرت کا انجام ہمارا کیا ہوگا معلوم نہیں۔ اس لیے ان تمام چیزوں کو درست کرنے کے لیے، اس طرح کے ایمان کو درست کرنے کے جلسے اللہ والے رکھتے ہیں۔ وہ واقعہ عرض کر رہا تھا حضرت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ہجرت کرنے کے لیے نکلے اپنے بیوی اور بچے کے ساتھ، سارے مکے والے آپ کو گھیرا کر لیے، آپ کے ساتھ ایک اونٹ پر تو اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو لے لیے اور خود ہی سوار ہو گئے، اور ایک اونٹ پر پورا مال سامان ساتھ لے لیے۔ جیسے ہی وہ مکے کے باہر نکلنے والے تھے، جتنے اہل مکہ کافر وغیرہ تھے وہ سب آ کر گھیر لیے اور کہنے لگے، اے ابو سلمہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں مدینے کی طرف جا رہا ہوں، میرے آقا مدینے میں ہیں اور میں یہاں رہ کر کیا کروں؟ میں جس پر مر مٹتا ہوں، جس صورت پر، وہ صورت جب یہاں نہیں ہے، وہ صورت اور وہ سورج مدینے میں طلوع ہو اور غلام یہاں رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا میں جا رہا ہوں۔ کہا کہ تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ، تمہارے لیے راستہ کھلا ہے، مگر یہ جو مال لے کر جا رہے ہو، یہ مال تم نے مکے میں کمایا ہے، ہماری بستی میں جو مال تم نے کمایا ہم اس کو باہر لے کر جانے نہیں دیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ مال رکاوٹ بن رہا ہے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے، تو آپ نے مال کو قربان کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ مال تم رکھ لو، مال تمہیں سلامت ہے۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے سے روکا جائے،
آپ پھر آگے بڑھنے لگے تو خاندان والے آ گئے اور کہنے لگے، آپ ہی کے خاندان والے آ کر کہنے لگے، یہ جو بچہ جس کو لے کر جا رہے ہو، یہ بچہ ہمارے قبیلے کا ہے، ہمارے خاندان کی عزت ہوتی ہے، نرینہ اولاد مرد بچے ہمارے خاندان کا حصہ ہوتا ہے، لہٰذا ہم دوسرے ملک میں لے کر جانے کی اجازت نہیں دے سکتے، تم جانا ہو تو جاؤ، بچے کو چھوڑ کر جاؤ۔ ایک رات بچے کو چھوڑ کر نہیں رہ سکتے، چند ساعتیں نہیں رہ سکتے، اتنی تو محبت اولاد سے ہماری ہے۔ اب یہاں حال یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے بچے کو دور کرنے کا منصوبہ پیش کیا گیا ہے۔ آپ نے کہا یہ بچہ تمہارے خاندان کا ہے، لے لو، تم رکھ لو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میکے والے وہ جو بیوی کے خاندان کے تھے وہ آ گئے، آپ کی بیوی تھی حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، بات تو حضور کی زوجیت میں آئی، آپ وہ بھی صحابیہ تھی، ایمان والی تھی، ان کے میکے والے آ کر کہنے لگے یہ بچی ہمارے خاندان کی ہے، لہٰذا ہم اس کو لے کر جانے نہیں دیں گے۔ یہ بات کہنا تھا، آپ نے کہا ٹھیک ہے اس کو بھی لے لو، یہاں تک کہ آپ نے اپنی بیوی کو بھی ان کے حوالے کر دیا، ان کے ماں باپ کے۔ اب وہ جو جانور تھے جس پر آپ، جو اونٹنی جس پر سوار تھے، وہ بھی چھیننے کی کوشش کی اور کہا یہ اونٹ ہماری چراگاہ میں چرے ہوئے اونٹ ہے، لہٰذا ہم ان اونٹوں کو تمہیں دوسرے بستی میں لے کر جانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ آپ نے اونٹ کو بھی لے لیا۔ اب تنے تنہا ہے، جب نکل رہے تھے تو ساتھ میں مال تھا، مال انہوں نے لے لیا، ساتھ میں اولاد تھی، اولاد کو بھی لے لیے، بیوی تھی، بیوی کو بھی لے لیا، ساتھ میں جو سواریاں تھی وہ بھی لے لیے، وہ بھی لے لیے۔ اب کہنے لگے اے ابو سلمہ کیا تم اب بھی جانا چاہتے ہو؟ اب بھی جانا چاہتے ہو؟ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، ایمان والا، ایمان اگر کسی کے دل میں ہے ایک چنگاری کے برابر بھی، تو اس کو شعلہ بنانے کے لیے ایک آپ کا جواب کافی تھا۔ آپ کہنے لگے اے وہ اہل مکہ، تم نے مجھ سے چھینا ہی کیا ہے؟ وہ چیز تم نے مجھ سے لی ہے جو ایک دن جانے ہی والی تھی۔ تم اگر میرا مال آج نہ لیتے تو کل تو جانے ہی والا تھا، اولاد آج نہ لیتے ایک دن مجھ کو چھوڑنا ہی تھا، بیوی کو آج مجھ سے دور نہ کرتے تب بھی ایک دن بیوی دور ہونے ہی والی تھی۔ اے اہل مکہ تم نے مجھ سے لیا ہی کیا ہے؟ ابھی میرے جسم میں جان ہے، اگر میری ایک بھی سانس باقی ہے اور اس ایک سانس میں میں ایک قدم مدینے کی طرف اٹھا سکتا ہوں، بڑھا سکتا ہوں، اس ایک سانس کے بدلے میں، اس ایک سانس کے ذریعے سے ایک قدم مدینے کی طرف جا سکتا ہے، تو میں اس ایک سانس کو مدینے کی طرف آگے بڑھنے کے لیے استعمال کروں گا۔ یہ ایمان والے تھے۔ میرے پاس جب تک دم ہے اللہ اس کے رسول پر قربان ہونا، یہ ایمان والے کا شیوا ہے۔ کیا فرق ہے آج مسلمانوں میں اور غیروں میں؟ مسلمان جو پٹ رہے ہیں، آج مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، آئے دن سب کا افسوس ہے مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہوا، مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہوا۔ مسلمان خود اپنے ساتھ کیسا کر رہا ہے؟ مسلمان خود اپنے ساتھ، اللہ تعالیٰ مسلمان کو بار بار سدھرنے کا موقع دیتا ہے مگر یہ سدھرنا نہیں چاہتا، بار بار بدلنے کی عبرت والی چیزیں بتاتا ہے مگر یہ بدلنا ہی نہیں چاہتا۔ کیا حال ہے ہمارا؟ جمعہ کا دن ہے آج، اللہ تعالیٰ مغفرت کے دروازے کھول کر بیٹھا ہے، کون تیار ہے؟ یہ ہم بنی اسرائیل ہے، بنی اسرائیل کو 24 گھنٹے کے لیے عبادت کی پابندی تھی، آج مسلمان کو 1 گھنٹہ، جو ایمان والا، جو اللہ کا اپنا رب کہا ہے، جو کلمہ پڑھ رہا ہے، وہ 1 گھنٹہ ہفتے میں اللہ کے لیے نہیں دے سکتا، پھر وہ آخرت کی کیا تمنا رکھنے کی اس کو حق ہے؟ اس کو آخرت کے لیے تمنا رکھنے کی کیا حق ہے؟ 1 گھنٹہ ہفتے میں نہ نصیحت سن سکتا ہے۔ یہ بتایا گیا قرآن میں کہ یہ جو جمعہ کے دن تم نصیحت کو نہیں سننا چاہتے ہو، یہ تمہارے دنیا دار ہونے کی علامت ہے، منافق ہونے کی علامت ہے۔ قرآن نے کھول کے بتا دیا ہے، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ جیسے ہی حضور مسجد میں جمعے کے دن بیان کرتے، کوئی لشکر آتا، کوئی تجارت کی منڈی آ جاتی تو حضور کو چھوڑ دیتے اور وہ چلے جاتے تھے، نصیحت سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ یاد رکھیے، جس دنیا کے لیے ہم نے دین کو پامال کر دیا، نہ نمازوں کے لیے فرصت ہے، نہ سنت رسول ہمارے چہروں پر ہے، نہ زندگی میں، نہ اولاد میں۔
ہر چیز کے لیے عیاشی کو ہم نے دنیا کا سب سے اہم مقصد سمجھ لیا. پیسہ اچھا ہو تو ہم نے سمجھا کہ میری زندگی بہتر ہے, میرا خاص مکان ہو تو سمجھا کہ میں دنیا میں کامیاب آدمی ہوں. پیسہ رکھنے والا پیسے کو چھوڑ کر جا رہا ہے, گھر بنانے والا گھر کو چھوڑ کر جا رہا ہے. جو ایمان کو رکھا ہے وہ شان کے ساتھ جاتا ہے, اور جاتے جاتے ہزاروں کو عبرت دے کر جاتا ہے. دوستو, اصل سکون آس پاس رہنے والے جائیداد اور پیسوں کا نہیں ہے, دل کا سکون, دل کی طمانینت ہے, وہ ایک ایمان والے کو نصیب ہوتی ہے. تو دوستو, حالات اپنے جائزہ لے. مسلمان وہ تو سن رہے کہ فلاں مقام پر ہوا, فلاں مقام پر ہوا, کچھ دور نہیں ہے, وہ سب پھر یہاں ہو سکتا ہے. اگر مسلمان اپنے اسلام کے دامن میں نہ آئے, اللہ اس کے رسول کے منشا کے تحت زندگی گزارنے پر تیار نہ ہو جائے, تو پھر ان کی زندگیاں بدلیں گی. پھر سارے کفار ان پر کچلنے کے لیے تیار ہوں گے. کیونکہ مسلمان کی وہ دور تھا دوست, سر کے نیچے اینٹ رکھ کر بھی بادشاہ کی طرح سوتے تھے, کوئی پہرے کی ضرورت نہیں تھی. 2 دن کے فاقے ہیں مگر خوشحال سوتے تھے. یہ اغماز تھا کہ ہمارے پاس کچھ ہو نہ ہو, ہمارا ایمان تو سلامت رہے, ہمارا ایمان تو سلامت ہے. اس وقت اگر موت آ جائے تو میں خوش ہو کر اپنے مولا کی بارگاہ میں حاضر ہو سکتا ہوں. کیا ہے ہمارے پاس؟ کافر مرا, ایک معمولی سا جانور مرا, اب انسان مرا, کوئی فرق نہیں ہے. مسلمان کی موت وہ نہیں ہے. مسلمان کی جب موت آتی ہے, ایمان والے کی جب موت آتی ہے, کائنات میں ہلچل مچ جاتی ہے. یہ زندگی گزارنے والے کے واسطے ہے. تو دوستو, ایک حسین موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. تو وہ واقعہ میں عرض کر رہا تھا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا. سب کچھ چھوڑ دیا اللہ کے راہ میں نکلنے کے لیے, ہمیشہ کے لیے نکلنے کے لیے. صرف 6 دن کے لیے ایک پروگرام طے کیا گیا ہے. وجے واڑہ بھوانی پورم ہماری جو مشہور ہماری خانقاہ ہے حضرت کی, وہاں 6 دن کا پروگرام ہے. صبح سے شام تک وہاں پر کھانے کا انتظام, رہنے کا انتظام, سب انتظامات ہے, ہر طرح کا انتظام ہے. صرف وہاں ایمان کو درست کیا جائے گا. تمہارا تعلق تمہارے مولا کے ساتھ کیسا ہونا تھا, یہ جو مسلمانوں پر آفتیں ہیں, اس کو دور کرنے کا ذریعہ اور سبب کیا ہے. تو بہت حسین موقع ہے. اس دور کے لحاظ سے تو یہ ایک انتہائی بہت بڑے مریض کے لیے بہترین دوا کا نسخہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ بارہا اعلان ہو رہے ہیں, پوسٹر بھی ہمارے لگ چکے ہیں. اس پروگرام میں کسی بھی اعتبار سے کیسے بھی حالات ہو, اللہ کے حوالے کر کے اس میں آنے کی کوشش کرے. جو بھی چاہے آ سکتے ہیں, بالکل ہر ایک کے لیے اجازت ہے آنے کے لیے. وہاں کھانے کا بھی انتظام ہے, رہن سہن کا بھی انتظام ہے, سونے کا بھی انتظام ہے, اور وہاں ہمارے ایمان کا بھی انتظام ہے. صبح تہجد کی پابندی ہوگی, تہجد کے ساتھ اٹھایا جائے گا, اور مولا سے کیسا تعلق بنایا جاتا ہے وہ گر وہاں سکھائے جائیں گے. تو محترم دوستو, دنیا ایسے موقع پر برابر آڑ آئے گی جب ہم ایسے مرحلے کو دیکھ کر اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتے ہیں. شیطان ضرور درمیان میں آئے گا. اگر چلے جاؤ گے تو تمہارے دکان کا کیا حال ہوگا, تمہاری تجارت کا کیا ہوگا. جو پروردگار ہمارا رازق ہے, ہمیں رزق دینے کا وعدہ کیا ہے, ہماری دکان بند ہے تو بھی وہ دینے پر قدرت رکھتا ہے. دکان بند ہے تو بھی وہ دکان کے ساتھ حاجت روا نہیں ہے, وہ دکان کے بغیر بھی ہمارا حاجت روا ہے. دکان کا وہ محتاج نہیں ہے. مقدر اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا, نصیب یصیب ولو کانا تحت الجبلین. تمہاری نصیب, تمہارا نصیب تم کو مل کر رہے گا, چاہے تم پہاڑوں کے دروں میں بھی رہو. اگر نصیب میں وہ چیز, وہ دولت, وہ مال ملنے والا ہے, تم کہیں بھی رہو گے ملے گا. یہ ایک اس کا معمولی سا لاجک ہے. ورنہ مسلمان کو ایمان کے سامنے مال کے چھوٹنے کا کوئی خوف نہیں ہوتا, وہ ایمان کی علامت ہے. جیسے صحابہ کرام کا حال, ایک صحابی کا واقعہ بتایا ہوں, ایک ان گنت صحابہ کرام ہجرت کر کے آئے, ان گنت صحابہ کرام ہجرت کر کے آئے. یہ تو معمولی واقعہ بتایا میں. بعض تو وہ تھے جن کے جسم کے کپڑے بھی چھین لیے گئے, جن کے جسم کے کپڑے بھی چھین لیے گئے, مگر ان کو اللہ اس کے رسول کی خدمت میں جانے کے لیے کوئی روک نہ سکا. ایمان والا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. ہمارے تو شیطان کھیل رہا ہے آج صبح سے شام تک, ہمارے ہر عمل کے ساتھ شیطان کھیل رہا ہے. تو دوستو, خدا را اپنے جانوں پر رحم کرے. آنے والا جو مرحلہ آخرت کا ہے خطرناک ہے.
ویسے باتیں کر لینے سے نہیں ہوتا دوست، اس کے لیے پہلے سے تیاری کرنی پڑے گی۔ میں اللہ پاک سے آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے حال پر لطف و کرم فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے لغزشوں کو عفو فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، مسلمانوں کے جان مال عزت و آبرو کا تو محافظ بن جا۔ تجھے واسطہ ہے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے محترم حضرات، جیسا کہ ابھی اعلان ہوا وہ 6 دن کا پروگرام جو ہے آنے والے یہ مہینہ 6 تاریخ سے لے کر 11 تاریخ تک ہے، یعنی چہارشنبہ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار کے لیے